صلوات سارے مل کے بلند آواز پڑھو۔ کوشش کریں اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ معہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، صلی اللہ علی نبی الاکرم و رسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ چونکہ یہ اس بادشاہ کا دربار ہے، جس بادشاہ کے دربار میں ہم حاضر ہیں، اس بادشاہ کے دربار میں بندہ مانگے تو اسے مانگنے والا نہیں بلکہ بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ ضرور آمین کو میرے اللہ جتنے حاضرین ہیں مالک تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ مجھ سے پہلے پڑھنے والے ذاکرین، مجھ سمیت میرے بعد پڑھنے والے ذاکرین کی نوکری امکان کی مالکن اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ قبلہ ساجد نیر صاحب اور دیگر احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں، جن لوگوں نے محنت کی ہے، مالک ان کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے ساؤنڈ والے بھائی ہیں، کیمرے والے، لائیو والے حضرات، مالک تمام کی ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے مومنین بیمار ہیں، بیمار کربلا کا نہیں بلکہ مسیح کربلا کا واسطہ، مالک شفائے کلی عطا فرما۔ تمام دعاؤں کی آخری دعا، میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے بے بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں، میرے اللہ پردے والے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز پڑھ۔ کوشش کریں اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے جی، بات شروع کیجئے۔ محمد و آل محمد کے حصار ولایت رحمت میں نفس مطمئنہ کی دہلیز کبریائی پہ سجدہ ریز ہر حسینی دھڑکتے دل کی یہ صدا ہے کہ اے منتقم صبر سیدہ کی سنت کو پردہ غیبت میں تمام کریں اور اپنے ید اللہ دست قدرت میں ذوالفقار تھام کے ہر دور کے یزید وقت کو بتائیں کہ اگر حسین انتقام پر آ جائے تو علی ہوتا ہے۔ کیا کہنے جی، آپ سلامت رہ چکے، آغاز مجلس ہے اور مخصوص دن ہے اور ایام میں سیدہ بھی ہیں۔ چونکہ ہر بندے کی مصروفیت ہے، میں نے قبلہ ساجد نیر صاحب سے گزارش کی ہے کہ آگے بھی مجالس پڑھنی ہے، سفر کرنا ہے ڈھیر سارا، تو مجھے مہربانی انہوں نے کی ہے، جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ پہلا فقرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ جتنا وقت ملا ہے اتنا پڑھنا ہی، اس سے بھی پہلے ممبر چھوڑ دینا ہے۔ وقت مختصر ہے اور ذکر اس مخدومہ کا کرنا چاہتا ہوں، اس جملے پہ میرا ساتھ دینا، اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا، جتنے بیٹھے میرے لیے کافی بیٹھے۔ وقت مختصر ہے اور ذکر اس مخدومہ کا کرنا چاہتا ہوں جس کی دہلیز کے باہر پڑے ہوئے دسترخوان سے کائنات کی تمام مخلوق رزق حاصل کرتی ہے، جس کی دہلیز کے باہر پڑے ہوئے دسترخوان سے کائنات کی تمام مخلوق رزق حاصل کرتی ہے۔ میں اس مخدومہ کی شان کیا بیان کر سکوں گا، میں اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ ایک ہے، توجہ ہے، انبیاء 1.25 لاکھ ہیں، پہلے آدم ہیں، آخری محمد ہیں، کتابیں 4 ہیں، امام 12 ہیں، بطول سچی ہے۔ جو بندے جاگ رہے انہیں میرا سلام ہے بھائی، کیا کہنے آپ کو؟ حق ادا کیا بھائی آپ، بطول سچی۔ علی نے پہلا قدم زمین پہ رکھا بھٹی صاحب،
علی نے پہلا قدم زمین پہ رکھا تو کعبہ آباد ہو گیا. علی نے پہلا قدم دعوت ضلع شیرہ میں رکھا تو رسالت کا اعلان ہو گیا. میں آپ کو معجزہ سنانے لگوں. علی نے پہلا قدم بدر میں رکھا تو بدر فتح ہو گیا. علی نے پہلا قدم احد میں رکھا تو احد فتح ہو گیا. علی نے پہلا قدم خندق میں رکھا تو خندق فتح ہو گئی. علی نے پہلا قدم خیبر میں رکھا تو خیبر فتح ہو گئی. یہ تو علی بادشاہ کے قدم کا معجزہ تھا نا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون سا بندہ جاگ رہا مجلس میں. یہ تو علی بادشاہ کے قدم کا معجزہ تھا نا کہ علی بادشاہ نے جہاں جہاں قدم رکھنا تھا کوئی نہ کوئی پنڈ دادن خان والوں معجزہ تو ہونا تھا نا. میں بتاؤں بطول نے پہلا قدم زمین پہ رکھا تو ہوا کیا؟ پہلا قدم زمین پہ رکھ کر بطول نے ہر دشمن رسول کو ابتر بنا دیا. سبحان اللہ. جی آپ سلامت. پہلا قدم زمین پہ رکھ کر بطول نے ہر دشمن رسول کو ابتر بنا دیا. یہ وہ مخدومہ ہے پنڈ دادن خان والوں. میں جلدی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بڑے آرام سے بڑی تسلی سے ایک دو گزارشات آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. چونکہ میرا گھر ہے، بانی کی حیثیت ہے اور ہر سال نوکری پیش کرتے ہیں اور شعبان میں بھی آپ کے چہروں کی زیارت ہوتی ہے. میں بڑے آرام سے ایک دو گزارشات، ایک پیغام آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ مخدومہ ہے. توجہ جاگنا، میری بات کا وزن کرنا. جب میں محسوس کروں گا پھر میں 4 مصرے آپ کے حوالے کروں گا. یہ وہ مخدومہ ہے جسے شہزادوں نے کہا تھا، بچوں نے نہیں کہا تھا. میں آل محمد کو بچہ نہیں کہتا. جسے شہزادوں نے کہا تھا اماں ہمارے کپڑے، ماں نے کہا درزی کے پاس ہے. اس مخدومہ کی فضیلت میں جملہ پڑھ رہا ہوں بھائی. ماں نے کہا درزی کے پاس ہے، اماں ہمارے کپڑے. جی بسم اللہ عمران بھائی سلامت رہیں. ماں نے کہا درزی کے پاس ہے. بچوں نے اطمینان سے پوچھا لباس کا، ماں نے کہا یقین سے درزی کے پاس ہیں. اماں ہمارے کپڑے، ماں نے کہا درزی کے پاس ہے. آپ سے دعا چاہوں گا. ماں نے کہا درزی کے پاس ہیں. ادھر بطول کی پنڈ دادن خان والوں زبان سے درزی نکلا. ادھر اللہ نے اپنے سامنے سجی ہوئی فرشتوں کی بزم کے سلطان جبرائیل سے کہا جبرائیل میں تمہیں ترقی دے کر حسنین کا درزی نہ بنا دوں؟ سلامت رہے بھائی. جبرائیل میں تمہیں ترقی دے کر حسنین کا درزی نہ بنا دوں؟ سرکار جبرائیل آئے، دروازے پہ دستک دی. دروازے پہ ساتھ دو میرا، دستک دی. بی بی فضہ نے نہیں، سیدہ فضہ نے اندر سے پوچھا کون؟ کہا میں حسنین کا درزی، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی. کو بندہ چپ کر گیا تو میں نے آل محمد کے دروازے کے باہر پڑی ہوئی مٹی چاٹ کر ایمان کے 10ویں تخت پہ بیٹھے ہوئے سلمان سے خیرات نہیں مانگی. کہا کون؟ میں حسنین کا درزی. پھر پوچھا کون؟ کہا میں حسنین کا درزی. میں نے کہا سرکار آپ جناب جبرائیل بھی ہیں، سید الملائکہ بھی ہیں، امین وحی بھی ہیں. جب پہلی بار پوچھا تھا آپ درزی کہہ دیتے، دوسری بار پوچھا تھا آپ امین وحی کہہ دیتے، تیسری بات پوچھا تھا آپ سید الملائکہ کہہ دیتے. آپ درزی 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 کہتے چلے جا رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں بطول کی زبان سے درزی نکلا تھا اور جو بطول کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو بدل دے لعنت اس کا پیچھا قیامت تک نہیں چھوڑتی. جو بطول کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو بدل دے. بڑا خوبصورت ماحول آپ نے بنا دیا. لعنت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. میری اوقات نہیں ہے میں اس مخدومہ کے بارے میں آپ کو بتا سکوں. زبان توحید کی ہو، لہجہ محمد کا ہو، پھر کوئی بتائے عمران بھائی کہ سیدہ کیا ہے. لیکن آپ کی منزل کو بلند کرنے کے لیے میں ایک فکرہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں. آباد رہیں بھائی، زندہ رہیں، سلامت رہیں. جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں. میں ماحول بنا رہا ہوں تاکہ میرے بعد بھائی کے لیے پڑھنے کے لیے آسانی ہو جائے کہ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں.
عمران بھائی بندے مجھ پہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں. نماز سے پہلے جس کو وضو کی ضرورت نہ ہو اسے وضو کرے. کیا کہ آباد سبحان اللہ بھائی نے حق ادا کیا. عمران بھائی مجھ پہ کوئی بندہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ شیعت کے ممبر پہ کھڑا ہو کہ اتنا بڑا دعویٰ رضوان کر رہے ہیں کہ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں. میں نے کہا پروردگار تو بتا جتنے جوان بیٹھو تیرا گھر کتنا پاک ہے. آواز توحید آئی. میں نے ابراہیم کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ابراہیم تو میرے گھر کو پاک رکھ. میں نے کہا پروردگار اب تو بتا کہ زہرا کتنی پاک ہے. جب زہرا کی باری آئی توحید کا انداز بدلا, توحید کا لہجہ بدلا. آواز توحید آئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ زہرا میرا ارادہ ہے کہ میں تجھے پاک رکھوں. قسم سے دکھی کرے گا وہ بندہ جس کے بعد عمران بھائی زبان ہوئی اور بھٹی صاحب وہ چپ کر گیا. زہرا میرا ارادہ ہے کہ میں تجھے پاک رکھوں. کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے, زہرا اتنی پاک ہے جتنی خدا میں طاقت ہے. بیٹھے کو بندہ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے. زہرا اتنی پاک ہے, پریشان تو نہیں ہو گئے, جتنی خدا میں طاقت ہے. کبھی کبھی ایسے سن لینا بھی بڑی اچھی بات ہوتی. اس مخدومہ کی بھائی عمران میں کیا شان بیان کروں گا کہ اس مخدومہ کے بیٹے کا اختیار یہ ہے کہ حسین جب چاہیں مٹی کے منہ میں زبان دے دیتے ہیں اور وہ مٹی باتیں کرنے لگتی ہے. پھر وہ عام مٹی نہیں, زمین سے باتیں نہیں کرتی, کربلا کی زمین عرش سے باتیں کرتی. کربلا کی زمین عرش سے باتیں کرتی ہے. اور حسین کی مٹی کا اختیار یہ ہے کہ یہ مٹی ہم قبر میں رکھ دیں تو مردے فرشتوں سے بولنے لگ جاتے ہیں. یہ مٹی ہم مریض کو دیتے تو اسے شفا مل جاتی ہے. جسے یقین نہیں آیا کہ کربلا کی مٹی میرا پیغام اپنے ساتھ لے جانا, جسے یقین نہیں آیا کہ کربلا کی مٹی شفا کیسے دیتی ہے, اسے قرآن سے سمجھا دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے جب سرکار موسیٰ 30 راتوں کے لیے طور پہ گئے تو ہم نے 10 راتوں کا اضافہ کر دیا. جب سرکار پلٹ کر آئے, میری 10 منٹ کی پڑھائی ایک طرف, اس جملے کی داد ایک طرف, جب سرکار پلٹ کر آئے تو سرکار نے کیا دیکھا, لوگ ایک پیتل کے بچڑے کی عبادت کر رہے تھے. پیتل کا بچڑا تھا کہ پتہ نہیں سونے کا بچڑا تھا, لوگ اسے جھک بھی رہے تھے, اس کی عبادت بھی کر رہے تھے. سرکار نے سامری سے پوچھا کہ تو نے کیا کیا ہے, کہتا مولا آپ تو جانتے ہیں میں نے کیا کیا ہے. سرکار فرماتے میں تو جانتا ہوں لیکن میں ان بے وقوفوں کو سمجھانے کے لیے تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ تو نے کیا کیا ہے. کہتا سرکار میں نے جبریل کو زمین پہ اترتے دیکھا تھا, اس کے پیروں سے مس ہونے والی مٹی حرکت کر رہی تھی. مالک جبریل کے پیروں سے مس ہونے والی مٹی جو حرکت کر رہی تھی میں نے اس کی چٹکی بھر کے اس پیتل کے بچڑے میں ڈال دی. یہ زندہ ہو کر بولنے لگا اور مولوی حیا کر جبریل کے پیروں سے مس ہونے والی مٹی پیتل کو زندگی دے سکتی ہے تو ہم تو قبر میں اس کی مٹی رکھتے ہیں جس کا جھولا جبریل نے جھلایا. جس کے ہاتھ کا مالک کے لیے بولو حیدری. ہم تو قبر میں اس کی مٹی رکھتے ہیں جس کا جھولا جبریل نے جھولا. اب ماحول اجازت دے رہا کہ میں 4 مصرے پڑھوں اور بالکل نئے 4 مصرے. نبی کی لاڈلی بیٹی نے ساری زندگی مہدی. عمران بھائی توجہ کیجئے گا, نبی کی لاڈلی بیٹی نے ساری زندگی مہدی. جو بندہ کہتے ہیں نا میں ساری زندگی ذاکر کے ساتھ نہیں بولا, اسے میں کہوں گا زمین پکڑ کر بیٹھے. اگر اس کی آواز یہاں سے بلند ہو کے دشمن کی حویلی تک نہ گئی
تو میں نے سلمان سے خیرات نہیں مانگی، اور پھر بھی کوئی بندہ چپ کر گیا تو میں اس کے حق میں دعا کروں گا کہ پاک مخدومہ یہ بندہ بیمار ہے، اسے شفا عطا کریں، اس کے علاوہ میرے پاس وجہ کوئی نہیں ہے۔ مگر نبی کی لاڈلی بیٹی نے ساری زندگی مہدی کبھی تسبیح کبھی سجدے سے وحدت کو بچایا ہے، کبھی تسبیح کبھی سجدے سے وحدت کو بچایا ہے۔ جو بندہ پہنچ جائے وہ اپنے آپ کو سلام کرے کہ میری کیا بات ہے یار، میں ذاکر سے پہلے پہنچ گیا ہوں۔ مگر نبی کی لاڈلی بیٹی نے ساری زندگی مہدی کبھی تسبیح کبھی سجدے سے وحدت کو بچایا ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، سیدہ کہہ رہی ہیں دعائیں کی ہیں میں نے اپنے ہی نوری مصلے پہ، تبھی جا کر کہیں میں نے سنو غازی بنایا۔ ہاں تجھے حیدری، سبحان، تبھی جا کر کہیں میں نے سنو غازی بنایا ہے۔ وہ آخری 6 مصرے سنو اور جملہ مصائب کا میرے حصے کی نوکری تمام، اور میں اگلے سفر پر۔ اور بابا شفقت محسن کاظمی صاحب فرماتے تھے انشاءاللہ کسی ذاکر دا اخیر ماڑا نہ ہو۔ جتنا اچھا آپ نے سنا میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ کون ہے پاک مخدومہ؟ کس عزت کی مالک ہے؟ اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی۔ اب مجھے سوچنے پر مجبور نہ کر دینا کہ پوری مجلس میں آپ نے اتنی اچھی داد دی اور آخری بات پہ آپ چپ کر گئے ہیں۔ اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی، اور کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام کی۔ جتنے بندے یہاں موجود ہو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے لفظوں کو اتنی خیرات عطا کیجئے گا کہ وہ آپ کی سماعتوں پہ بیٹھے ہوئے بے رخی کے دربان سے نظر بچا کے آپ کے ولایت علی سے بسے ہوئے دل کے جوف کے لمس کو چھو سکے۔ میں کرو اے ناظمہ مجمع سے بدتمیزی کر کے داد لینا مجھے نہیں آتا۔ میں کرو اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی، اور کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام کی۔ جس کا عقیدہ ملے ہاتھ اٹھائے۔ خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام کی، اور جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکا اس نے تمام عمر عبادت حرام کی۔ جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکا اس نے تمام عمر عبادت حرام۔ اتنا ہی مجھے پڑھنا تھا۔ مجھے اس ممبر کی عظمت کی قسم ہے، میں پہلا جملہ پڑھوں گا جو پاک سیدہ کے مصائب میں حاضر ہوئے نا۔ عمران بھائی سیدہ کے مصائب کو اپنے آپ پہ جب تک بندہ طاری نہیں کرے گا اس مصائب کا پتہ نہیں چلے گا۔ محمد کے شہر میں محمد کی امت نے محمد کی بیٹی کو بڑا مارا تھا۔ میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ، ہوگے میرے حصے کے۔ ماں کو بھی مارا تھا، بیٹی کو بھی مارا تھا۔ عمران بھائی ایک جملہ پڑھتا ہوں، کربلا میں سب سے زیادہ مردوں میں سے عباس کو مارا تھا۔ عباس کے ہاتھ کاٹ کر مارا تھا، علی کی بیٹی کے ہاتھ باندھ کر مارا تھا۔ یار کیا قیامت ہوگی۔ عباس کے ہاتھ کاٹ کر مارا تھا، علی کی بیٹی کے ہاتھ باندھ کر مارا تھا۔ آغاز مجلس میں اتنا خوبصورت گریہ ہو گیا ہے، یقیناً پاک مخدوم حاضر۔ میں 2 مصرے انکل جی پڑھتا ہوں، مولا دی قسمیں جس بندے دا پتھر دا جگر ہوندہ میں ضامن کوئی نہیں۔ 2 مصرے نہیں عمران بھائی، قیامت آپ کے بھائی نے لکھے ہیں۔ سفر کرتا رہا پاک سیدہ میں مر جاتا یہ میں 2 مصرے نہ پڑھتا، انشاءاللہ کوئی ایسا بندہ نہ ہوئے جن دا ہاتھ سینے تے نہ آئے۔ سفر کرتا رہا وہ زینب دلگیر کے ساتھ، گوشت چپکا رہا سجاد کی زنجیر کے ساتھ۔
بڑا امیر ہے یار وہ بندہ جس حلے بھی آئے نہیں. اللہ مجلس نہیں کربلا بن گئی. میں وال پڑھتا میں بسم اللہ سفر کرتا رہا وہ زینب دلگیر کے ساتھ گوشت چپکا رہا سجاد کی زنجیر کے ساتھ. ملتان کے خوشی محمد نے مذہب شیعہ اس لیے نہیں تھا قبول کیا. مسجد میں گیا مولوی کے سر پہ قرآن رکھا کہا ایک بار بتا جڑی گل مولا دی قسم انگل میں اندروں ختم کیتا ہے سچ سچ بتانا محمد کی بیٹی حق مانگنے گئی تھی. کہتا مانگنے گئی تھی اس کا بنتا نہیں تھا. کہتا مجھے ایک سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دینا ہے اگر حق مانگنے گئی تھی تو ملا تھا کہ نہیں ملا تھا. جب 3 جماعت ثانی گزرنے کے بعد علی بادشاہ مدینے کے بازاروں سے گزرا کرتے تھے نا تو عمران بھائی دشمن آپس میں آواز دے کے کہتے تھے ایسا لگ رہا ہے جیسے بطول کا جنازہ جا رہا ہے. ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے بیٹی 72 گھنٹے کھڑی رہی. میں صدقے جاؤں جب 15ویں اذان سنی ہے نا علی کی بیٹی نے شام کے صدر دروازے کے باہر مولا دی قسم ملک دی عمل سے جملے تم سیدہ آواز دے کے کہتی ہے سجاد اس سے پوچھ کر بتا ہم نے کتنی دیر کھڑے رہنا ہے. جس کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا نا معافی مانگے گا وہ بندہ جملے پہ جو بندہ اس جملے پہ ماتم نہ کر سکے ہائے نہ کر سکے سینہ پیارا نہ کری. جس کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا نا سجاد مولا آواز دے کے کہتے بتا ہم نے کتنی دیر کھڑے رہنا. جس گل نے میرا اندر و جگر ختم کیتا ہے یہ بغیرت ہنس کے کہتا ہے ابھی بازار سج رہے ہیں. آواز تھوڑی تیز ہوگی میرے حصے کی نوک آنسو آگے ہیں آوازیں بلند ہوگی. ابھی بازار سج رہے ہیں ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں. اس کا اتنا کہنا تھا عمران بھائی یہ رکا لے کے مولا سجاد کے قریب آیا. اس میں لکھا تھا سجاد ابھی زینب پاک سیدہ میں مر جاتا ہے میں یہ جملہ نہ پڑھتا. سجاد ابھی زینب اونٹ پر بیٹھ کے آئی ہے اب اس بازار میں پیدل چلے گی. یا حسین یا حسین یا حسین کر لے ماتم یار شرمانا. سجاد ابھی زینب اونٹ پر بیٹھ کے آئی ہے اب اس بازار میں پیدل چلے گی. اس کا اتنا کہنا تھا سجاد کی آنکھ میں عمران بھائی پہلا خون کا قطرہ آیا. بی بی زینب آواز دے کے کہتی ہے ماں مر جائے روتا کیوں ہے. سجاد کہتا اماں دعا کر اور تیرے سجاد کا موت آ جائے. اماں اس نے لکھا ہے سجاد ابھی زینب اونٹ پر بیٹھ کے آئی ہے اب اس بازار میں پیدل چلے گی. تینو علی دی دھی دے ہتھا دا واسطہ ایک باری سارے بندے سر تے ہاتھ رکھے تاکہ شام والی ملکہ تمہارے ہاتھ کی ضامن بن جائے. بی بی جلال میں آ کے کہتی ہے سجاد میں اس دربار میں پیدل نہیں چلوں گی. اس کا اتنا کہنا تھا یہ آواز دے کے کہتے سجاد مولا میری ماں پیدل نہیں چلے گی. کہتا ہمیں پیدل چلانا آتا ہے. یہ لوہے کا تازیانہ سجاد کے قریب لے کے آیا. اس نے سجاد کی پشت سے کپڑا ہٹایا. اس نے پہلا تازیانہ مارا. سکینہ اونٹ سے ایسے گری اور جیسے غازی گھوڑے سے گرا تھا. بی بی آواز دے کے کہتی ہے مجھے بتا کہاں چلنا ہے اور میں چلتی ہوں. جی کرا جی میں صدقہ جاواں. مجھے بتا کہاں چلنا ہے میں چلتی ہوں. اور میری ماں امیر باپ کی بیٹی ہے اور میں غریب حسین کی بیٹی ہوں. اتنا کہنا تھا بی بی زینب اونٹ سے ایسے گری اور جیسے قاسم تقسیم ہوا تھا. بی بی آواز دے کے کہتی ہے حسین او پڑھ قرآن اور میں شرابیوں کے ہجوم میں علی کی بیٹی اور بغیر